کہ جس مٹی سے انسان بنتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اصل مٹی ہے وہ ہے خانہ کعبہ، کیونکہ نبی پاک کے نور سے ساری کائنات بنی. پہلی مرتبہ جو زمین بنی تھی پانی کے اوپر جھاگ سے جھاگ خشک ہوئی اور مٹی کی شکل اختیار کی، وہ خانہ کعبہ ہے. اور اس کو نافۃ الارض کہتے ہیں، یہ زمین کی ناف ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مٹی مبارک ہے، خمیر مبارک ہے، وہ خانہ کعبہ کا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا محبوب اگر فوت ہونے کے بعد یہاں دفن ہوا تو کتنے لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی کوئی شان نہیں، کعبے کی شان ہے. اس لیے اللہ نے طوفان نوح کو حکم دیا کہ میرے نبی کا خمیر یہاں سے اٹھاؤ اور مدینہ میں روضہ انور کی جگہ پر رکھ دو. طوفان کی لہریں خمیر مصطفیٰ کو جب لے کے جا رہے تو عجیب منظر ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ کی مٹی مبارک جاری ہوگی مدینہ شریف میں. ایک دفعہ مٹی گئی، ایک دفعہ حضور خود گئے. کیا عظیم ہے مدینہ منورہ. وہ مٹی جب وہاں پہنچائی گئی تو جب رسول پاک کا وصال ہوا تو وہاں قبر انور کی جگہ میں آپ کو دفن کیا. یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس مٹی سے نکالا گیا اسی مٹی میں لٹایا گیا، قیامت والد وہیں سے اٹھایا جائے. اب جو بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جس مٹی سے رسول اللہ بنے ہیں اسی مٹی سے ابو بکر بنے. جس مٹی سے رسول اللہ بنے ہیں اسی مٹی سے فاروق اعظم بنے ہیں، اور جس مٹی سے رسول اللہ بنے ہیں اسی مٹی سے حضرت عیسیٰ ابن مریم بنے. وہ بھی یہاں پر دفن ہو کے پھر قیامت آئے. تو جس شخصیت کی رسول اللہ کے نسبت کا یہ عالم ہے کہ جس مٹی سے رسول اللہ بنے اسی مٹی سے ابو بکر بنے ہیں، تو کوئی ان سے افضل و اعلیٰ ہو کیسے سکتا ہے؟ کیسے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں وہ نہیں فلاں ہے فلاں ہے؟ یہ ابو بکر پتہ کون ہے؟ فاروق اعظم سے ناراضگی ہوئی، فاروق اعظم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا دی کہ رسول اللہ ابو بکر 2 دن ہو گئے میرے ساتھ بول نہیں رہے. حضور نے فرمایا بات کیا ہوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے یہ بات کی، میں نے یہ کی، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. نبی پاک نے چلا غصے سے سن ہو گئے اور حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل گیا کہ میری بات حضور کو پسند نہیں ہے. وہ خاموش ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا عمر خبردار، ابو بکر سے کوئی گلہ نہ کرے. جانتے ابو بکر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ میں تمہارے دروازوں پر آیا، تم نے اپنے دروازے بند کیے، میں ابو بکر کے دروازے پر، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا. میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے انکار کیا، تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. میں نے ابو بکر کو دعوت دی، اس نے ایمان قبول کر لیا. ابو بکر سے کوئی گلہ نہ کرے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا. اور آپ نے فرمایا جتنے لوگوں کا بھی مجھ پر احسان تھا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے الا ید ابو بکر کافیناک اللہ یوم القیامہ. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا قیامت والے دن. یہ ہے رسول پاک کا ابو بکر کے بارے میں ارشاد. سبحان اللہ. ابو بکر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابو بکر وہ ہیں
جو غار میں یعنی جنہوں نے حضور نے فرمایا ابو بکر نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے میری مدد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ غار میں تھے تو عرض کیا حضور مجھے ترے لگ گئی، پیاس لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جا غار کے منہ پر جا کے پی لے۔ اب وہ پانی کہاں سے آیا؟ ایک تو وہ پہاڑ کی چوٹی، اس کے اوپر غار اور وہاں پانی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چونکہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا تو کہہ انکار کرتے کہ حضور یا پڑھ، اس نے کہا حضور نے کہا کوئی راز ہے۔ اٹھے 2 قدم پر گئے، غار کے منہ پر ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری۔ رج مار کے جب پی لیا واپس آئے، پوچھا ابوبکر کیسا پانی تھا؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ایسا پانی تھا کہ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اطیب من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا پانی جانتے ہو کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، جی جی۔ یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا جب تم نے مجھ سے پانی مانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تم نے مجھ سے پانی مانگا، اللہ نے جنت میں نہروں کے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا ہے، تو جنت سے لے کر غار کے منہ تک جا کے نہر چلا، چشمہ چلا، تیرے لیے پانی جنت سے آیا۔ یا رسول اللہ کیا یہ مقام ہے میرا؟ فرمایا اس سے بڑا مقام ہے۔ یا رسول اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ جس کے دل میں بغض ابو بکر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں حب ابو بکر ہے، محبت ابو بکر جس کے دل میں ہے۔ اور ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ابو بکر کی محبت ملی ہے اور ابو بکر کا عشق ملا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت خاص طور پر نقشبندی کہ جو اس سلسلے کے بانی ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کیسے؟ رسول پاک جا رہے تھے تو ابو بکر تلاوت کر رہے تھے، بالکل آہستہ سرگوشی کے انداز میں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو اتنی آہستہ کیوں قرآن پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ جس کو سنانا ہے وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ آگے گئے تو فاروق اعظم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے زور زور سے۔ آپ نے فرمایا عمر اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ فرمایا وہ یہ بھی اچھا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ تھوڑا سا ماحول اگر اجازت دے تو میں 2-4 باتیں اور کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، امت کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور میں نے اپنے ابے کی نیکیوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ شاید آپ ان کے بارے میں کہیں۔ فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیوں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات نیکی کی کثرت مطلوب نہیں ہوتی، نیکی کی کوالٹی ہوتی ہے، اور کوالٹی ابو بکر کی نیکی کی یہ ہے کہ فاروق اعظم نے آفر کر دی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیوں لے لے، ایمان لے، جو لینا لے لے، وہ غار ثور میں جو تو نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا تھا وہ مجھے دے دے اور سب کچھ لے لے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ تو میری حاصل زندگی ہے، وہ تو سب کچھ میری زندگی کا حاصل ہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جو ابا جی حضرت ابو قحافہ، حضرت عثمان فتح مکہ کے ذریعے مان لائے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر کا جو باپ ہے تو وہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت ابو بکر گئے، وہ زندہ ہو گئے تھے، وہ گئے تو ان کو اٹھا کے لے آئے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ ابو بکر کی عمر جو ہے وہ 61 سال ہے، تو وہ باپ کی کتنی عمر ہوگی؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے زیادتی کی بزرگوں کے ساتھ، ان کو لے آیا، مجھے کہتا میں جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ نہیں، انہی کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، یہی آئے۔ جب باپ نے کلمہ پڑھا نا، ایک نعرہ لگا صحابہ میں اور کہا ایک خوش نصیب بندہ ہے جس کی 4 پشتیں بیک وقت صحابی ہیں۔ باپ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ خوبی تھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سارے ہی روئے، ابو بکر نہیں روئے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، جس نے کہا رسول پاک فوت ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا یا اللہ مجھے اندھا کر لے، کوئی کہہ رہا حضور کے بعد کیا جینا ہے، اس سے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے رسول اللہ کا بوسہ چوما، پیشانی کا بوسہ لیا اور منبر پر چڑھ گئے، اور منبر پر چڑھ کر جناب رسول پاک کے بارے میں یہ قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، یا تو جتنے رسول پہلے گئے یا فوت ہوئے یا لوگوں نے قتل کر دیا، انقلبتم علی اعقابکم، تو جب نبی اور رسول فوت ہو جائے تم کافر ہو جاؤ گے۔ فرمایا باللہ ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کوئی کافر ہو بھی گیا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ آیت اس دن پڑھی، ہمیں لگا جیسے آج ہی نازل ہوئی۔ ہوا کیا؟ سب لوگوں کو رسول اللہ کی موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ حضور کو جانتے نہیں تھے۔ سب سے زیادہ ابو بکر تھے جو رسول اللہ کو جانتے تھے۔ حضور نے کہا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کوئی تھوڑا بہت حضور کو جانتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر کیوں نہیں روئے؟ کہا اس لیے نہیں روئے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ سمجھ رہے حضور چلے گئے، میں جانتا حضور نہیں گئے، حضور تو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سمجھتا حضور چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کہتا میں جانتا حضور تو موجود ہے۔ اور رسول اللہ کی موجودگی کا سبب تھا کہ جب حضور کا جنازہ ہوا، پتہ تمہارے جنازہ حضور کی کس نے پڑھائی؟ کوئی جانتا ہے امام کون تھا رسول پاک کی نماز جنازہ کا؟ میں بتاتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء کی نماز جنازہ ویسے نہیں جیسے ہماری تمہاری ہوتی ہے، بلکہ جب رسول پاک کا وصال ہوا تو جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اسرائیل آئے، چاروں فرشتوں نے آ کے حاضری دی، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سنیو مبارک ہو وہ وظیفہ اور وہ درود جو تم پڑھتے ہو، یہ 4 مقدس فرشتوں کا درود ہے، یہ سلام ہے رسول اللہ کو۔ اور انہوں نے کہا رسول اللہ گواہی دیتے ہیں آپ نے نبوت و رسالت کا کام صحیح کر کے کر لیا ہے، ہم گواہی دیتے، ہم گواہی دیتے۔
اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرشتے آئے, حاملین عرش آئے, اللہ کے عرش کا طواف کرنے والذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین. وہ سارے فرشتے آئے ٹولیوں کی شکل میں. فرشتوں کا سلام ہو گیا. اب ابو بکر آئے, عمر آئے, عثمان غنی آئے, مولا علی آئے. چاروں نے آ کر گواہی دی کہ حضور آپ نے نبوت کا کام صحیح پہنچا دیا ہے. پھر 10 بندے آ کے رسول پاک کو سلام کرتے اور گواہی دیتے کہ ہم گواہی دیتے آپ نے قرآن بھی پہنچا دیا ہے اور آپ نے حدیث بھی پہنچا دی ہے, آپ نے شریعت کامل کر دی ہے. اور اسی طرح پھر مردوں کے بعد بچے آئے, بچوں کے بعد عورتیں آئیں, اور جب سب نے سلام کر لیا گواہی دے دی, پھر میرے نبی کو دفن کیا گیا. اور جانتے ہیں رسول پاک کی قبر کہاں بنائی جائے, صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ نبی پاک نے تو بتایا نہیں کہ کہاں مجھے دفنانا ہے, تو اب کیا کریں؟ ابو بکر نے کہا مجھے حضور نے بتایا ہے, مجھے میرے نبی نے بتایا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا وہیں پر دفن ہوتا ہے. لہذا حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے, یہیں پر دفن ہوں گے. اور پھر ابو بکر جب فوت ہوئے پھر کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا سنو, مجھے غسل دے کے کفن دے کے میری قبر نہیں نکالنی, میری بیعت اٹھا کے در مصطفیٰ پر لے جانی. اور کہنے ابو بکر بباب یا رسول اللہ, یا رسول ابو بکر دروازے پر حاضر ہے, اگر اندر سے جواب آئے تو مجھے وہاں دفن کرنا, نہیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا. کہتے ہیں ابو بکر کو اٹھا کر جب لے گئے حضور کے روضہ انور کے سامنے دروازے کے سامنے رکھا اور عرض کیا ابو بکر بباب یا رسول اللہ, یا رسول ابو بکر دروازے پر حاضر ہے. اندر سے آواز ہے, دروازہ کھل گیا, اندر سے آواز ادخل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو, کر دو. الحبیب الی الحبیب مشتاق, کہ دوست دوست کا منتظر ہے, مشتاق ہے. چنانچہ ابو بکر کو وہاں دفن کیا تھا. یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح باب یار والے کا ہر مہینے ختم دلاتے ہو, ابو بکر 25 دسمبر کو ابو بکر کا یوم وصال ہے. کوئی ہے بندہ جو کہے کہ میں اپنے گھر میں ابو بکر کا ختم دلاؤں گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہر گھر میں میری ماں پہلے سن رہی ہے 25 دسمبر 22 جمادی الثانی ہے, یہ جناب ابو بکر کا یوم وصال ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ محبت کا حکم اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, اور ان کا ختم دلاؤ گے تمہارے گھر میں برکتیں ختم نہیں ہوگی. لاکھوں کروڑوں 11ویں والے بابے صدیق اکبر پر قربان, کیونکہ صدیق اکبر کا مقام اتنا اللہ نے بلند کیا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کی ایک تعلیم ہے, ایک دعا ہے ابو بکر صدیق, اگر اجازت ہو تو میں آپ کو. سبحان اللہ.